بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. کسی بھی عمل میں، جگہ میں، وقت میں فضیلت کا ثبوت پیغمبر کی زبان اور وحی کے ذریعے سے ہوتا ہے. بغیر وحی کے کسی جگہ کے بارے میں کسی فضیلت کا اعتقاد نہیں رکھا جا سکتا. بغیر پیغمبر کی دعوت کے اور اس کے بتلائے ہوئے کسی وقت میں کوئی فضیلت نہیں مانی جا سکتی. کسی مہینے کی، کسی رات کی، کسی مقام کی، کیونکہ کسی چیز کا کوئی خاص ثواب ہونا اور اس کا کوئی خاص مقام ہونا، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے. وہی بتا سکتا ہے کہ یہ جگہ بہتر ہے، یہ جگہ خراب ہے، یہ زمانہ اچھا ہے اور یہ زمانہ اچھا نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بتا. اور اللہ تعالیٰ کی علم کو پیغمبر ہم تک پہنچاتے ہیں. اس لیے اہل السنت والجماعت کے نزدیک کسی بھی چیز کی فضیلت، جگہ کی فضیلت، وقت کی فضیلت بغیر پیغمبر سے ثابت ہوئے مانی نہیں جا سکتی، اور اس کے مطابق عقیدہ بنانا درست نہیں. پیغمبر ہی نے بتایا تو ٹھیک ہے. اسی لیے فقہا فرماتے ہیں صحیح کرنے کی جگہ کون سی ہے، یہ صرف نص قطعی سے ثابت ہو سکتی. اس کے بغیر کوئی بھی متعین نہیں کر سکتا. عرفات کہاں سے کہاں تک ہے، یہ صرف نصوص سے ثابت ہوگا. اس کو کوئی بھی بدل نہیں سکتا. کچھ دن مجمع کی زیادتی کی وجہ سے سعودی حکومت کے انتظامیہ نے ایکسٹینشن مینا کر کے مزدلفہ میں داخل کر دیا، لیکن بعد میں جب علماء نے اس کی طرف متوجہ کیا تو پھر وہ بورڈ ہر جگہ جہاں پہلے تھے وہیں پر لگا دیا. اس لیے کہ وہ مینا کتنی جگہ کا نام ہے، اس میں 1 انچ کا اضافہ بھی غیر نبی نہیں کر سکتا. وہ اتنا ہی رہے گا جتنا بتایا گیا. عرفات جس کو نبی نے کہا تھا وہی عرفات ہوگا، اس میں کمی بیشی کوئی نہیں کر سکتا. اسی وجہ سے ابھی 2-3 سال پہلے ہی شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے سعودی حکومت کو توجہ دلائی تھی کہ حدیبیہ کا نشان
ہٹا دیا گیا تھا، یہ کیوں ہٹا دیا گیا؟ اس جگہ کو نبی نے متعین کیا ہے کہ یہ حدیبیہ ہے، اور سب مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حدیبیہ ہے، یہاں بیعت رضوان ہوئی، تو وہاں پھر سے نشان بنایا گیا، پھر سے تعمیل کیا گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کوئی چیز کی حد کوئی مقرر نہیں کر سکتا۔ میقات کہاں سے احرام باندھنا ہے آج کوئی طے نہیں کر سکتا، جو نبی نے طے فرما دیا وہی جگہ سے احرام باندھا جائے گا، اس میں رد و بدل نہیں کیا جا سکتا، آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا۔ مدینے کا حرم کہاں سے شروع ہوتا ہے، مکے کا حرم کہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ نبی کا بتایا ہوا ہی ہے، اس میں کوئی اضافہ نہیں، کوئی کمی بیشی نہیں۔ یہ مثال اس لیے میں نے دی تاکہ ہمیں یہ بات معلوم ہو کہ جیسے اماکن میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی، ایسے ہی زمانوں میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ جس وقت کو نبی نے بزرگی اور فضیلت کا بتا دیا، اس کے علاوہ کوئی اور وقت نہیں۔ نبی نے جو عید بتا دی اس سے بڑھ کر کوئی عید نہیں۔ نبی نے جو لیلۃ القدر بتا دی وہی ایک رات لیلۃ القدر ہوتی، اور کوئی دوسری متعین نہیں کی جائے۔ نبی نے جمعے کی فضیلت بتائی، نبی نے جمعے کے دن کی فضیلت بتائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان کی فضیلت، ذی الحج کی فضیلت، محرم کی فضیلت بتائی، تو اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو پھر یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی کہ محرم کے مہینے کے بارے میں مسلمانوں کے بالخصوص عورتوں کے ذہن میں جتنے بھی عقائد پرورش پا گئے ہیں اور جن پر وہ باقاعدہ عمل کرتے چلے آ رہے ہیں، ان میں سے کسی بات کا ثبوت نبی سے نہیں، اور یہ غیب کی خبر ہے کہ یہ مہینے میں برائی ہے یا بھلائی ہے، یہ بتانا یہ غیب کی خبر ہے جو سوائے پیغمبر کے کوئی نہیں کر سکتا۔ تو لوگوں کو یہ بات کہاں سے معلوم ہو گئی، کیسے پتہ چل گئی؟ اگر نبی نے بتائی تو وہ ذخیرہ احادیث میں موجود ہونا چاہیے، اور اگر نبی نے نہیں بتائی تو پھر وہ کسی مسلمان کا اعتقاد نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سچی مگر کڑوی بات ہے۔ بہت سے وقتوں کے بارے میں مسلمانوں نے ایسے عقیدے بنا دیے ہیں جو عقیدے جاہلوں کی طرف سے چل گئے ہوں گے یا دوسرے مذاہب میں سے آ گئے ہوں گے، لیکن اسلام میں کہیں بھی نہیں، اسلام میں کہیں بھی نہیں۔ ہمارا ماخذ جس سے ہم اپنے دین کو ثابت کرتے ہیں کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت، یہ تین چیزیں ہیں۔ یہ بات قرآن میں ہونی چاہیے، یا یہ بات حدیث رسول میں ملنی چاہیے، یا یہ بات امت کے اجماع سے ثابت ہونی چاہیے۔ یہی تین ہمارے ذریعے ہیں دین کو ثابت کرنے کے۔ جو ان تین ذریعوں کو دین کی بنیاد مانتا ہے وہ اہل السنت والجماعت ہے، جو اس میں سے ایک کو بھی نہیں مانتا وہ اہل السنت والجماعت سے خارج ہے، اس کا کوئی تعلق اہل السنت والجماعت سے نہیں۔ انہی تین باتوں کا مجموعہ ہمارا دین ثابت ہوگا اللہ کی کتاب سے یا نبی کے ارشادات سے یا امت کے اجماع۔ امت کے اجماع سے مراد علماء امت کا اجماع، جاہلوں کا اجماع، امت کے علماء کا اجماع، اس سے ثابت ہو جائے، اس کو کہتے ہیں دین۔ تو یہ جتنی باتیں ہمارے زمانے میں اب تک بھی چلی آ رہی ہیں محرم کے بارے میں، سفر کے بارے میں، یہ سب بدعقیدگیوں کا نہ قرآن میں کہیں ذکر ہے، نہ حدیث میں کہیں ذکر ہے، اور نہ اس پر کہیں فقہاء نے، علماء نے کہیں کسی نے بیان کیا ہو، کہیں بھی نہیں۔ ہر جگہ یہ چیز نہیں پائی جاتی ہے تو جہالت میں پائی جاتی ہے، علم میں نہیں پائی جاتی۔ علم کی روشنی اس کا انکار کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے نقل کیا ہے، اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں
لوگ زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں، اب میں زمانہ اللہ تعالیٰ الناس یسبون الدہر وانا الدہر، میں ہی زمانہ ہوں اور لوگ زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں۔ محرم بھی زمانہ ہے، سفر بھی زمانہ ہے، چہار شنبے کا دن بھی زمانہ ہے، فلاں دن بھی زمانہ ہے۔ زمانے کو لوگ برا کہتے ہیں، حالانکہ میں زمانہ ہوں، میں نے ہی زمانہ پیدا کیا ہے، اور اقلب اللیل والنہار، اور میں ہی دن کو رات بناتا ہوں، رات کو دن بناتا ہوں، سب میری قدرت کا کرشمہ ہے، اور اس کو لوگ برا کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی شانہ نے لوگوں کا یہ حال بیان کر کے یہ بات واضح کر دی کہ جس وقت کو میں نے برا نہیں کہا ہے، کسی کے برا کہنے سے وہ برا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی گھڑی منحوس نہیں، برس میں 12 مہینے اس دن سے ہیں جس دن یہ زمین آسمان پیدا کیا، جس دن زمین آسمان پیدا ہوئے، یوم خلق السماوات والارض، اس وقت سے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر، مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے، منہا 4 حرم، ان 12 میں سے 4، 12 کے 12 اچھے ہیں، لیکن ان میں سے 4 زیادہ عزت و حرمت کے مہینے، 4 مہینوں کو زیادہ عزت دی گئی۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک وقت دوسرے وقت سے زیادہ بہتر ہو، لیکن کوئی وقت خراب ہو ایسا نہیں ہو سکتا، سب وقت اچھے ہیں۔ برا جیسے عرف میں کہتے ہیں برا وقت آ گیا، کوئی حادثہ ہوا تو کہتے برا وقت آ گیا، اور برا وقت نہیں آتا، وقت برا ہوتا ہی نہیں ہے، وقت سب اچھے ہوتے ہیں، ان میں سے بعض زیادہ اچھے ہوتے ہیں، لیکن برا کوئی نہیں ہوتا۔ جیسے انبیاء، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسولوں میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، لیکن کیا کوئی رسول نعوذ باللہ غلط بھی ہو سکتا ہے؟ کوئی رسول غلط نہیں، سب رسول سچے اور اچھے، لیکن ان میں سے بعض کو بعض پر اللہ نے فضیلت دے کر اور بلند کر دیا، اور بلند کر دیا۔ جیسے اولو العزم رسول ہیں، پھر اولو العزم رسولوں میں وہ 4 پیغمبر ہیں جن کا سب سے زیادہ مرتبہ ہے، اور ان 4 میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو فضلنا بعضهم علی بعض، لیکن غلط کوئی نہیں، برے کوئی نہیں، نعوذ باللہ، سب اچھے اور سب سچے۔ اسی طرح 12 کے 12 مہینے اچھے ہیں، اور 12 کے 12 مہینے بابرکت ہیں، ان میں زیادہ فضیلت 4 کو حاصل۔ وہ 4 کون سے ہیں؟ تو ایک تو رجب ہے، رجب کا مہینہ جو شعبان سے پہلے ہے، اور 3 کنٹینیو ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 کنٹینیو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں ہے کہ واحد سرد و ثلاثۃ متوالیۃ، ایک الگ ہے جس کو تم لوگ رجب مضر کہتے ہو، اور اس کے بعد 3 کنٹینیو ہیں، اور وہ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں جب پورا نام لکھا ہوا ہوگا تو ذی قعدۃ الحرام، ذی الحجۃ الحرام، محرم الحرام لکھا ہوا۔ حرام کے معنی اردو والا حلال حرام نہیں، حرام کے معنی قابل احترام۔ یہ حرام ایسے ہے جیسے مسجد الحرام، دنیا کی سب سے مبارک مسجد کو مسجد الحرام کہتے ہیں، ایسے ہی نہایت مبارک مہینے کا نام محرم الحرام ہے، سب سے زیادہ احترام کے قابل اور عزت کے قابل۔ ایک صحابی نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر رمضان کے بعد میں کسی مہینے میں پورا مہینہ روزہ رکھنا چاہوں تو آپ میرے لیے کون سے مہینے کی صلاح دیتے ہیں؟ تو اس میں رکھ لوں میں نفل روزے، رمضان میں تو فرض ہے۔ اب اگر کسی کی خواہش ہو کہ 1 مہینہ اور روزہ رکھے، تو وہ نفل روزے میں رکھنا چاہوں تو کس مہینے میں رکھوں تو زیادہ بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اگر تم چاہتے ہو کہ پورا مہینہ روزہ رکھو تو پھر اس مہینے میں رکھو جو شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، شہر اللہ الذی تدعونہ محرم، وہ اللہ کا مہینہ جس کو تم لوگ محرم کہتے ہو، اس میں رکھو پورا مہینہ روزہ اگر رکھنا چاہتے ہو، اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے ایک دن اللہ پاک نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی، اس نسبت سے اس میں روزے رکھو۔ تو محرم کو نبی نے شہر اللہ اللہ کا مہینہ، خاص نسبت اللہ کی طرف۔ اور آپ جانتے ہیں کسی چیز میں کوئی خاص فضیلت نہیں بھی ہوتی، اگر وہ کسی با فضیلت چیز سے منسوب ہو جائے تو اس میں فضیلت پیدا ہو جاتی ہے، نسبت سے فضیلت پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک چھوٹا سا تالاب ہو، سوکھا ہوا ہو بالکل، اس میں کچھ بھی نہ ہو، اور اس کے سائڈ سے دریا بہ رہا ہو، اور اس دریا سے اس کے اندر ایک لائن ملا دی جائے تو یہ بھی بھر جائے گا اور یہ بھی بافیض ہو جائے گا، کیونکہ وہ بافیض سے نسبت ہو گئی اس کی، اس نسبت کی وجہ سے یہ بھی بافیض ہو جائے گا۔ سب لوگ اس سے پانی پئیں گے، پیاس بجھائیں گے اور اپنے کام نکالیں گے، اس سے کھیتیاں لہلہائیں گی اور اس سے بھی درخت اگیں گے اور باغات پھل دیں گے۔ ادھر نسبت ہو گئی اس کی، نسبت کی وجہ سے اس بے حیثیت زمین میں باحیثیت ہو گئی نسبت کی وجہ سے۔ تو اگر کسی چیز کی نسبت اللہ تعالی کی طرف ہو جائے تو وہ چیز کتنی بابرکت ہو جائے گی اور اس کا مقام کتنا اونچا ہو جائے گا۔ جو اللہ کا مقام جانتا ہے پھر وہ شہر اللہ کا مقام بھی جان لے گا۔ اللہ کتنے بڑے ہیں اور شہر اللہ میں بھی کتنی برکت ہے، کتنی بڑائی ہے۔ اس لیے نبی نے فرمایا شہر اللہ الذی تدعونہ محرم، جس کو تم لوگ محرم کا مہینہ کہتے ہو، یہ شہر اللہ ہے، یہ ہے بہت عمدہ روزے رکھنے کے واسطے، عبادتیں کرنے کے واسطے۔ تو اس مہینے کو نبی نے اللہ سے منسوب کر کے اس کی بڑی عزت بڑھا دی۔ پتہ نہیں کیسے مسلمانوں میں یہ واہمہ پیدا ہو گیا، یہ جاہلانہ اعتقاد پیدا ہو گیا کہ یہ محرم کا مہینہ نعوذ باللہ منحوس مہینہ ہے۔ منحوس کیسے ہوگا؟ عقل سے بھی سوچو تو انسان، جو لوگ بدشگونی والے ہیں، ہم تو نہیں الحمدللہ بدشگونی ہمارے ہاں درست نہیں ہے، برا فال لینا اسلام میں درست نہیں ہے، ہم بدشگونی تو نہیں لیتے، نیک فال لینے کی اجازت ہے۔ نیک فال یعنی کسی اچھی بات سے اچھی امید قائم کرنا، اس کو کہتے ہیں فال نیک۔ یہ تو ہمارے نبی بھی کرتے تھے۔ ایک جماعت کو جہاد میں بھیج رہے تھے حضور علیہ السلام، ان کو آرڈر مل گیا تھا، تیاری کر کے ملنے کے لیے آئے تھے آپ کے پاس۔ تو اتنے میں ایک گروہ ملاقات کے لیے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے پوچھا کیا نام ہے تمہارا؟ اس کے امیر جو تھے سامنے آئے، ان سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا سہل۔ کس قبیلے کے لوگ ہو؟ تو کہنے لگے بنو سہیل۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ جہاد میں جانے والوں سے فرمایا کہ جاؤ تمہارا کام سہل ہو گیا۔ تو اس کو نیک فالی کہتے ہیں۔ تو نیک فالی تو درست ہے، لیکن بد فالی کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں کہ صاحب آپ کہیں جانے کے لیے نکلے اور سامنے سے بلی گزر گئی تو آپ نے کہا اب تو سارا معاملہ کنڈم ہو جائے، اب واپس چلے جانا چاہیے، اب نہیں نکلنا چاہیے۔ اگر آپ کوئی اچھا کام کرنے کے ارادے سے بیٹھے کہ صاحب بچی کی منگنی کر لیں اور اس معاملہ طے کر لیں اور اتنے میں کسی کے انتخاب کی خبر آ گئی تو آپ کہنے لگے صاحب یہ تو بری خبر آئی، ابھی اس موقع پہ آج نہیں کرنا چاہیے بات چیت، اس کو بند کر دیا۔ تو اس کو بدشگونی کہتے ہیں۔ بدشگونی کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں، بدشگونی کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ ہاں نیک فالی کی گنجائش ہے، آپ نیک شگون لے سکتے ہیں، یہ اللہ سے حسن ظن ہے اور وہ اللہ سے بدگمانی ہے۔ اللہ سے بدگمانی کا کوئی جواز نہیں، اللہ سے حسن ظن کی بالکل گنجائش موجود ہے اور یہی ہمیں رکھنا بھی چاہیے۔ اس لیے فعل نیک درست ہے۔ فعل نیک کے طور پر تو ہم مان سکتے ہیں کہ صاحب، لیکن جو بدشگونی والے ہیں میں ان کے حساب سے کہہ رہوں گا کہ وہ لوگ جب کسی بری چیز سے کسی کام
بری خبر، برا نقشہ، برا منظر سامنے آتا ہے تو کہتے ہیں صاحب یہ پورا کام خراب ہو گیا. تو ان کم عقلوں کو کم سے کم یہ سوچنا چاہیے تھا کہ جس کا سال محرم جیسے منحوس مہینے سے ہوتا ہے اس کا پورا سال برباد ہے، پورا سال تباہ ہے اس کا. تو ایسی کس نے تجویز پیش کی کہ اپنے سال کی ابتدا ہی ایسی کرو کہ جس کے اندر ہم برکت کے قائل نہیں. اور سچی بات تو یہ ہے سال کی ابتدا ایسے مہینے سے ہونی چاہیے جس سے ہم پورے سال میں برکت کی توقع رکھیں، برکت کی امید رکھیں. چنانچہ جب یہ شہر اللہ سے ہمارا سال شروع ہوتا ہے تو ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ پورا سال خیر و برکت سے گزر جائے، کیونکہ یہ تو اللہ کے مہینے سے شروع ہو رہا ہے، یہ حرمت کے مہینے سے شروع ہو رہا ہے. اور مکہ کے مشرکین ان 4 مہینوں کا احترام بہت کرتے ہیں. مسلمان تو نہیں تھے وہ، لیکن اسلام سے پہلے سے 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے. اگر وہ لڑ رہے ہوتے تھے تو وہ اپنی جنگ روک دیتے تھے اگر محرم کا آغاز ہوگا، اس واسطے کہ یہ اشہر حرم ہے. جب تک محرم نہ گزر جائے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، تینوں مہینوں میں کبھی لڑائی نہیں کرتے، کبھی کوئی گناہ کے کام ان کے اپنے حساب سے نہیں کرتے، اس کے گزرنے کا انتظار کرتے، کیونکہ یہ قابل احترام مہینے سمجھے جاتے ہیں. اور یہ جو ان کا عقیدہ تھا وہ پچھلے انبیاء کے بقایا علوم کی روشنی میں تھا، کیونکہ پچھلے نبیوں کے ہاں بھی یہ 4 مہینے حرمت کے مہینے. ہمارے نبی نے فرمایا پچھلے پیغمبر بھی اس کو حرمت کا زمانہ سمجھتے. تو پھر کہاں سے یہ بات آئی؟ انبیاء سابقین بھی محرم کو بابرکت سمجھتے تھے اور ہمارے نبی نے بھی اس کو بابرکت قرار دیا. تو یہ عقیدہ آیا کہاں سے مسلمان کہ یہ منحوس مہینہ محرم شروع ہوتے ہی سب اچھے کام بند، کوئی نیک کام کرنے کے لیے تیار نہیں. نیک کام سے مراد جس کو شادی نہیں کرتے، کاروبار نہیں شروع کرتے، دکان نہیں کھولتے، کوئی اچھے کام کے آغاز اس مہینے میں نہیں کرنا چاہتے. کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ تو اس بدشگونی کی وجہ سے کہ یہ مہینے میں برکت نہیں ہے. بھائی برکت کیوں نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں اس وجہ سے کہ اس میں حضرت امام حسین شہید ہوئے، اس لیے یہ مہینہ بے برکت ہو گیا. یعنی بڑا حادثہ پیش آیا اور بڑے حادثے کے پیش آنے سے یہ مہینہ بے برکت ہو گیا. تو میں نے شروع میں جو بات کہی تھی کہ کسی چیز کی فضیلت کا یا نحوست کا ثبوت پیغمبر کی زبان سے ہوتا ہے. تو نبی نے کب فرمایا اس کے بارے میں؟ نبی نے تو بس فضیلتیں بیان کی، یہ نہیں فرمایا کہ 60 ہجری تک تو یہ شہر اللہ المحرم ہوگا اور 60 ہجری کے بعد سے یہ منحوس مہینہ ہوگا. ایسا تو نہیں فرمایا نبی نے. جب آپ نے ایسا نہیں فرمایا تو حضرت حسین کی شہادت سے پہلے بھی مبارک تھا، حضرت حسین کی شہادت کے بعد بھی مبارک اور بابرکت مہینہ ہے. یہ قیامت تک اسی طرح برکت والا مہینہ رہے. اب وہ دشمنان اسلام کو سوجا، انہوں نے چلایا یہ عقیدہ، اور سنیوں میں اس طرح آ گیا کہ قسمتی سے ہمارے بعض سلاطین دکن کے وہ شیعہ بن گئے تھے، تو ان کی وجہ سے سنیوں میں آ گیا عقیدہ. کیونکہ لوگ کیا کرتے ہیں، بادشاہ کو خوش کرنے کے کام کرتے ہیں. ہمیشہ یہ طریقہ ہوتا ہے، بادشاہ کو خوش کرنے کے کام کرتے ہیں. بادشاہ اس سے خوش ہو رہا تھا. حیدرآباد میں خود جو جلوس نکلتا تھا، مرکزی جلوس جو آج تک بھی نکل رہا ہے، اس پر ڈھٹی چڑھانے کے لیے نظام صاحب کے لیے خود ایک اسٹیج بنایا جاتا تھا اور وہ باقاعدہ اس کے اوپر ڈھٹی چڑھاتے تھے. آ کر کے وہ ڈھٹی کر کے کوپرا وپرا بتاشے سب ملا کے ہار ہوتا ہے، یہ چڑھاتے تھے وہ خود آ کر. اب جب بادشاہ کرے گا تو بادشاہ کو جس چیز سے عقیدت ہے، عوام الناس اس کی خوشی کے لیے وہ کام بڑھ چڑھ کے کرتی ہے. اس لیے ہمارے علاقے میں ایسے سب عقیدے آ گئے جو عقیدوں کا سنیوں میں عہد نبی سے لے کر کے اس وقت تک کوئی ذکر نہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں جن کا ایمان قوی ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں جن کا ایمان بہت ضعیف، بہت کمزور ہوتا ہے. جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے
وہ کفر کا مقابلہ بہت آسانی سے کر لیتے ہیں، اور جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ کفر کے مقابلے میں ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اس لیے ان کے اندر اس کے اثرات آ جاتے ہیں، جراثیم گھس جاتے ہیں۔ لیکن جو بالکل تگڑے ایمان والا ہوتا ہے وہ کسی جرم کو قبول نہیں کرتا، کسی بیماری کے جراثیم اس میں گھستے نہیں، قوت مدافعت ہوتی ہے۔ جیسے جسمانی بیماریاں ہیں، جس کی قوت مدافعت زیادہ ہوتی ہے وہ بیماری کے جراثیم کو قبول نہیں کرتا۔ بیماروں کے بیچ میں ہوتا ہے، سینکڑوں جنازے اٹھاتا ہے، سینکڑوں بیماروں کی تیمارداری کرتا ہے، خود مضبوط رہتا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو مدافعت کی طاقت ہے وہ مضبوط ہے، اس وجہ سے وہ اثرات بد قبول نہیں کرتا، اس کو رد کر دیتا ہے۔ ایسے ہی جس کا ایمان طاقتور ہوتا ہے وہ بدعات اور خرافات کے برے اثرات اور جراثیم کو قبول نہیں کرتا، وہ سنت کو قبول کر لیتا ہے، یعنی صحت کو قبول کر لیتا ہے اور بیماری کو رد کر دیتا ہے، بیماری کو قبول نہیں کرتا۔ اس لیے ایمان بنانے پر محنت کرائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھئی ایمان بنانے پر محنت کرو۔ ایمان لانا کافی نہیں ہے، جیسے ہم ایمان لائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، سب ایمان والے ہیں اور ہماری سب عورتیں ایمان والی ہیں، لیکن ایمان لانا کافی نہیں، ایمان بنانے پہ محنت کرو، ایمان مضبوط ہو جائے، اتنا مضبوط ہو جائے کہ کفر، شرک اور بدعت یہ 3 ہلاکتیں ہیں، ان ہلاکتوں کے جرسی میں پھیلتے رہتے ہیں، ان جراثیم کو رد کرتے جاؤ، ایمان اتنا مضبوط ہو کہ ہر بدعت کی جراثیم کو رد کر دے۔ کسی نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ ہمارے علاقے میں کسی نے کیا، ان کے صاحبزادے حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کو انہوں نے دلی میں رکھا تھا، تو دلی سے خط لکھا سرہند کو کہ حضرت اس علاقے کے اندر بعض مشائخ یہ کہتے ہیں کہ کچھ بدعتیں حسنہ ہوتی ہیں، کچھ بدعتیں سیئہ ہوتی ہیں، تو اس بارے میں آپ فرمائیے کہ کیا شریعت کا حکم ہے؟ تو مجدد صاحب کا علم شریعت بہت پختہ ہے، اور علم طریقت میں تو کوئی ان کے پاسوں کو بھی جانا مشکل، ان کا علم طریقت بھی بہت اعلیٰ تھا اور علم شریعت بھی بہت پختہ تھا۔ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سب سے آخری سیر اللہ پاک نے جو مجھے اپنے قرب کے درجے میں کرائی ہے، اپنے شیخ کو لکھا حضرت خواجہ باقی باللہ کو، آخری سیر آج رات میں کرائی گئی ہے، اور جو سب سے آخری قرب کی سیر مجھے کرائی گئی ہے اس میں جو چیز بتائی گئی وہ پہلا سبق تھا، یعنی شریعت کی اتباع اللہ کے قرب کے آخری حد ہے، شریعت کا اتباع یہ بتایا گیا۔ اس لیے مجدد صاحب کے پاس ایک اصطلاح ہے، وہ یہ کہ النہایت فی البدایہ، آخری مرتبہ پہلے مرتبے کے اندر چھپا ہوا، تعلیم الاسلام میں، بہشتی ثمر میں آخری مرتبہ یہاں چھپا ہوا ہے۔ جتنے عالی مرتبے ہوں گے ان کی حد ہوگی شریعت کا اتباع، یہ ہوگی۔ جاہلوں کو نہیں سمجھ میں آئی یہ بات، لیکن مجدد صاحب اس نقطے پر پہنچے، اس حقیقت پر۔ اب یہ خط پہنچا تو اس کے جواب میں لکھتے ہیں، فقیر کو کسی بدعت میں حسن نظر نہیں آتا، بدعت حسنہ کا آواز لوگوں نے تو فرمایا فقیر کو کسی بدعت میں حسن نظر نہیں آتا، میں ہر بدعت کو شریعت کی بنیادوں پر کدال کی شکل میں دیکھ رہا ہوں۔ یعنی وہ جو عالم مثال میں اللہ پہنچا دیتا ہے، تو عالم مثال سے جب وہ عالم اجسام کی حقیقتوں کو دیکھتے ہیں تو فرماتے وہاں سے مجھے ایسا نظر آ رہا ہے، وہ کدال یعنی سبل، شریعت کی بنیادوں پر، دین کی بنیادوں پر سبل کی شکل میں دکھائی دے رہی ہے ہر بدعت مجھے، یعنی بنیادیں کھوکھلی کر رہی ہے بدعت۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی دنیا میں کوئی بدعت شروع ہوتی ہے اللہ اسی کے مثل سنت کو آسمانوں پر اٹھا کر دنیا کو اس کی رحمت سے محروم کر دیتا ہے، اللہ محروم کر دیتا ہے اس کی برکت سے، اس کی رحمت سے۔ ایک بدعت شروع کرو، ایک سنت آسمان پہ چلی جائے، اور ایک بدعت کو مٹاؤ تو ایک سنت اللہ تعالیٰ زندہ دنیا میں فرمائے۔ اور اسی لیے ہمارے نبی نے فرمایا کہ جس شخص نے مٹی ہوئی کسی سنت کو زندہ کر لیا، اپنے گھر ہی میں سے، اس کے گھر میں مٹ گئی تھی، ایک غلط عقیدہ چلا آ رہا تھا اور اس نے اس کی اصلاح کر کے وہ بدعت کو ہٹا کر وہاں سنت کو لایا، جو نبی والا عقیدہ تھا وہ لایا،
جو صحابہ والا عقیدہ تھا وہ لایا وہاں پر. تو جب وہ اگر اس کو لے آیا تو اس کو لہو اجر 100 شہید، 100 شہیدوں کا اجر ملے گا. 100 شہید، چاہے وہ پورے عالم کے اعتبار سے نہ کر سکا ہو، چاہے اپنے محلے میں ہی کر لیا ہو، اور اس سے بھی آگے بڑھ کے چاہے اپنے گھر ہی میں کر لیا ہو، اس کو 100 شہیدوں کا اجر اللہ پاک عطا فرمائیں گے. اور ایک شہید کا اجر یہ ہے کہ پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے مغفرت ہو جاتی ہے اور اگلے قطروں سے درجے بلند ہوتے ہیں. شہید کا مقام یہ ہے کہ اس کو مردہ کہنا جائز نہیں. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء، سب زندہ ہیں، سب زندہ ہیں. خیال ہوتا ہے کہ زندہ ہیں تو ہمیں کیوں نہیں سمجھ میں آتا کہ زندہ ہیں؟ تو فرمایا ولکن لا تشعرون، اس زندگی کا شعور تم کو نہیں دیا گیا، اس لیے تم کو نہیں سمجھ میں آئے گا. تو یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اچھا اگر زندہ ہیں تو بغیر کھائے پیے کیسے زندہ رہ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ دیا عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس سے روزی کھاتے ہیں. زندہ ہیں تو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اور وہ اللہ کھلاتا ہے. وہ کون سا اور کیسے کھلاتا ہے وہ لیکن لا تشعرون، تم نہیں سمجھ سکتے، لیکن اللہ ان کو روزی دے رہا ہے. اور اتنا بڑا مقام ہے کہ سب کی روحیں سجین میں رکھی جائیں گی یا علیین میں. بڑے سے بڑے ولی کی روح علیین میں ہے، لیکن شہید کی روح اللہ کے عرش پر قندیلوں میں لٹک رہی. اتنا بڑا مقام، ایسا ایک آدمی کا مقام ہے، اور جس نے نبی کی سنت کو زندہ کیا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب. راہ خدا میں ایک جان دینے والے کو یہ اجر، اور زندہ رہ کر دنیا میں ایک سنت کو زندہ کرنے والے کو ایسے 100 لوگوں کا اجر دیا گیا، 100 شہیدوں کا ثواب. لہو اجر 100 شہید. کیوں فرمایا؟ اسی لیے فرمایا کہ ہر بدعت وہ دین کی بنیادوں پر سبل کی طرح اس کو اکھاڑ رہی ہے، کھود رہی ہے. وہاں وہ سنت لے آئے گا، دین مضبوط ہو جائے گا، دین کی بنیاد مضبوط ہو جائے گی. ہر مسلمان کو چاہیے، آپ سب لوگوں کو اور جو بہنیں یہاں موجود ہیں ان سب لوگوں کو چاہیے کہ محرم اور سفر کے مہینوں کی نسبت سے بدعات کو گھر سے دیش نکالا دو اور وہاں سنت کے مطابق عقیدے لاؤ، سنت والے عقیدے لاؤ. بہت سے گھروں کا حال یہ ہے کہ ماشاءاللہ دعوت تبلیغ کی برکت سے، مدارس کی برکت سے، بیان سن سن کر کے، علماء کی برکت سے، اور بھی جو دین کی محنتیں ہیں اور علم کی روشنیاں ہیں پھیلائی جا رہی ہیں. بہت سے لوگ باہر چلے گئے اور سعودی عرب وغیرہ میں انہوں نے زندگی گزاری، وہاں پر بہت سی خرافات بدعتیں ان کو نظر نہیں آئیں، وہاں جا کے ان کو سمجھ میں آ گیا، کسی کو کہیں سمجھ میں آ گیا. مردوں نے تو چھوڑ دیا لیکن عورتوں نے اب تک بھی نہیں چھوڑا. تو انہوں نے اپنا عقیدہ درست کر لیا اور گھر والوں کو اسی عقیدے پہ چھوڑ دیا. حالانکہ گھروں سے نکالنے کی محنت کرنی چاہیے، گھروں سے نکالنے کی جد و جہد کرنی چاہیے. لا کے دے دے رہے، منگا رہے سودا سب لا کے دے رہے درد کرنے کے واسطے. بھائی اس کو ختم کرو، مٹاؤ. اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں بھی آپ سے پوچھے گا اور آپ کے اہل و عیال کے بارے میں بھی پوچھے گا. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. جتنے اس کے ماتحت ہیں ان ماتحتوں کے بارے میں سوال فرمائے گا اللہ تعالیٰ. اس لیے آپ اپنے ماتحتوں میں سے اس کو ختم کرنے کی جد و جہد اور کوشش یہ ہو کہ دادی باد یہ خیالات ہیں تو کم سے کم مرنے سے پہلے صحیح ہو جائیں، عقیدہ ایمان درست لے کے جائیں، کر کے اعمال جیسے بھی رہے ہوں. انما العبرۃ بالخواتیم. آخری صورتحال کا اللہ اعتبار فرمائے گا قیامت میں، تو کام تو اس کا بھی بن جائے گا چاہے پچھلی زندگی کیسی بھی گزری ہو. تو کوشش کرو، یہ بول کے چھوڑ دینا کہ انہوں عمر بھر نہیں سدھرے، اب یہ عمر میں کیا سدھرتے ہیں، تو بڑی بے مروتی کی بات ہے بھائی. اس پر تو زیادہ ترس کھانا چاہیے جس کا ٹائم کم باقی رہ گیا ہے، اس پر زیادہ محنت کرنی چاہیے، محبت سے، شفقت سے، پیار سے، حکمت عملی سے سمجھو. سیدنا عمر ابن
عبدالعزیز رحمہ اللہ نے جو خالص اسلامی حکومت قائم فرمائی تھی، جو عکس تھا، چربا تھا خلافت راشدہ کا۔ امت کا اس پر اجماع ہے کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے 2 سال 2 مہینے کی حکومت وہ خلافت راشدہ کا تسلسل ہے۔ ایسی حکومت قائم فرمائی، صدیق اکبر والی، عمر فاروق والی، عثمان غنی والی، سیدنا علی، سیدنا حسن والی، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حکومت قائم کی۔ اور چونکہ یہ حکومت خلافت راشدہ کی نہج پر تھی، تو یہ جو ملوکیت میں قوم کو لوٹ لوٹ کر اپنے جیب و خزانے بھرنے کا سلسلہ چل پڑا تھا، تو عمر بن عبدالعزیز نے سب ختم کر دیا۔ ان کے دور میں سب سے پہلے جیسے ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بیعت لی اپنے بادشاہوں نے، خلیفاؤں نے، کیونکہ ان کے خسر کو نرینہ اولاد نہیں تھی، ان کے خسر نے داماد کے حق میں فیصلہ کر دیا تھا خلافت کا۔ اس لیے جب وہ خلیفہ بنے تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی قوت ان میں ایمان کی پیدا فرمائی کہ خلیفہ بننے سے پہلے تو ان سے زیادہ عیش پرست اور ان سے زیادہ فیشن پرست کوئی بھی نہیں تھا مملکت کے اندر۔ تو سارا خزانہ خسر صاحب کا ان کا ہی تھا، جو چاہے کرتے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ ایک سفر میں گئے تو 40 خچروں پہ تو ان کے بننے سنورنے کا سامان گیا، عمر بن عبدالعزیز کے بننے سنورنے کا، یعنی جو اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، 40 خچروں پہ گیا وہ سامان سے بن۔ اور کہتے ہیں کپڑے ایسے پہنتے تھے اس زمانے میں کہ اگر اس پر شکن آ جائے تو دوسرا تھوڑا بدل لیتے فوراً، ہمیشہ۔ لیکن جس دن خلیفہ بنے اسی وقت اللہ پاک نے ان کے دل میں کیا روح پیدا فرمائی، ایمانی قوت، کہ انہوں نے خلافت کی محفل ختم ہوتے ہی اعلان فرمایا کہ جس کے پاس جو کچھ دولت موجود ہے خاندان سلطنت میں، وہ سب کی سب عوام الناس کا لوٹا ہوا خزانہ ہے، سب سے پہلے میری ملکیت میں جو کچھ ہے میں بیت المال میں لوٹا رہا ہوں، اور جتنے خاندان والے ہیں سب کو حکم دے رہا ہوں کہ گھروں میں جو کچھ ہے وہ سب تمہارا کچھ بھی نہیں ہے، سب قوم کا لوٹا واپس لا کے سب واپس لاؤ، سب واپس لاؤ۔ رجسٹر بنوا دیا اور فرمایا نام بنام واپس لاؤ، اپنی اپنی دولتیں سب خزانے میں جمع کی، اپنی تو سب لا کے جمع کیا، جو کچھ تھا، اپنی بیوی کے زیور بھی لائے جو تمہارے باپ کی ذاتی کمائی نہیں تھی، وہ سب خزانہ ہے واپس کرو، وہ بھی واپس۔ اس میں ایک ہیرا بھی تھا، بہت قیمتی ہیرا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد ان کے جو چھوٹے سالے تھے، بہت کم عمر تھے اس وقت خلافت کے وقت، اور ان کے بعد میں جو ہے لوگوں نے وہ چھوٹے کو ہی بٹھا دیا وہاں، انہوں نے وہ ہیرا خزانے سے بہن کے پاس واپس کرا دیا۔ تو بہن میں بھی ایسا ایمان پیدا ہوا تھا، وہ کہنے لگی کہ نہیں، جس کو میں اللہ کے خوف کی وجہ سے بیت المال کو لوٹا دی ہیں اس میں سے 1 درہم بھی واپس نہیں لے گا، سب دے دیا میں نے اللہ کے نام، پھر واپس قبول نہیں کیا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز جب خزانے سب کے لوگ واپس لا رہے تھے، سب واپس، اپنے پاس بھی ملک میں ایک اعلان ہوا تھا کہ سب دولت باہر ملکوں سے واپس لائی جا رہی ہے، جی تو واپس کتنی آئی یہ تو نہیں معلوم، لیکن گئی کتنی وہ سب جانتے ہیں، جی لیکن انہوں نے جو واپسی کرائی تھی وہ بالکل سچی واپسی تھی، دیانت امانت، ہر گھر سے منگایا، معلوم ہے کہ صاحب ابھی تک فلاں رشتہ دار نے خاندان کے نہیں بھیجا ہے، فوری پولیس کو بھجوایا، فوری احکامات جاری کرائے اور وہاں سے منگا دیا، سب جگہ سے منگا دیا، کسی کو بخشا نہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے۔ تو ان سے لوگوں کو دشمنیاں پیدا ہوئی کہ صاحب ہم اچھے خاصے دولت مند تھے، سب فقیر ہو گئے، سارے دولت مند فقیر ہو گئے، اور ملک کی سب رعایا خوشحال ہو گئی، سب کے وظیفے جاری ہو گئے، سب کے لیے احکامات جاری ہو گئے، کوئی گھر ایسا نہیں جہاں چولہا نہ جلے، کوئی گھر ایسا نہیں جہاں پر کھانا نہ پکے۔ عام اعلان حضرت نے فرمایا
سارا وصول بھی کیا اور سارا بانٹ بھی دیا، تقسیم بھی کر دیا۔ تو بہت سے لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی، ان لوگوں نے میٹنگ کی کہ بھائی ان کو کیسے سمجھایا اگر یہ ایسا کر رہے ہیں کہ اس طرح تو بہت جلد حکومت ہی ختم ہو جائے گی، کتنے دن کامیاب ہوں گے، ان کو لوگ مل کے سب کبھی نہ کبھی اتار ہی دیں گے تخت پر۔ تو یہ حکمت سے ان کو کام کرنا چاہیے۔ مشورہ ہوا تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو بول نہیں سکتے، اتنی ہمت نہیں ہے، لیکن ان کی پھپھو زندہ ہیں، ان سے کہا جائے، یہ ان کی بڑی عزت بڑا احترام کرتے ہیں، اس لیے ان سے بتاؤ، اور وہ بلا کے سمجھا دیں گے تو یہ مان لیں گے، اور تو کوئی ان سے بڑا نہیں ہے ان کو منوانے والا۔ سخت اور روح ان کا تعلق، سب نے جا کر ان کے پھپھو کو سمجھایا کہ ذرا بولیے ڈھنگ سے کام کرو۔ ایک ساتھ انہوں نے ایسے آرڈر جاری کر دیے ہیں کہ سب پریشان ہیں۔ میں نے کہا اچھا میں سمجھاتی ہوں، بلا دی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز آئے، بڑے احترام کے عزت سے پھپھو کے سامنے بیٹھے، باپ کی بہن تھی، بڑا مقام عزت ہے، تو اس نے کہا بیٹا ایسا کام نہیں کرتے، کام کا ایسا طریقہ نہیں ہوتا، یہ ہوتا۔ سمجھانا چاہا انہوں نے، جو بھی سمجھانا تھا سمجھایا۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے خادم کو حکم دیا کہ ایک آگ کا انگارہ لاؤ، ایک گوشت کی بوٹی لاؤ۔ وہ لایا گیا تو وہ انگارہ ان کی پھپھو کے سامنے رکھا اور وہ بوٹی اس کے اوپر رکھی، اور جب وہ اس میں بھننے لگی بوٹی آگ کے انگارے میں، گوشت کا چھوٹا ٹکڑا وہ اسی میں اکڑ پکڑ کر اسی میں بھنتا رہا، اور ان کی پھپھو دیکھتی رہی کہ میں ایک بات کر رہی ہوں، یہ ایک بات تماشا بتا رہا ہے، کیا قصہ ہے سمجھا۔ پھر کہنے لگے پھپھو جان میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ اپنے بھتیجے کو کل قیامت میں جہنم کی آگ میں اس طرح تڑپتا ہوا دیکھنا چاہتی ہیں؟ تو کہنے لگے کہ بیٹا تجھے کیسے دیکھوں گی، یہ بوٹی کو بھی نہیں دیکھ پا رہی۔ تو فرمایا جب ایسا ہے تو مجھے میں جو کر رہا ہوں وہ اللہ رسول کے حکم کے مطابق کر رہا ہوں، جو ہوتا ہے ہونے دیجئے، مگر میں شریعت کے خلاف کچھ نہیں کروں گا، جو احکام ہے اسی پر عمل کروں گا۔ تو خاموش بیٹھ گئی۔ اس پر میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو، بیٹھ جا بھائی، کیا کرتا تو ادھر سو جا، پانی نہیں لایا تو کیا کرنا، ہم خود مانگا لیں گے۔ مغرب سے کیا کرتے تھے، مغرب سے لا کے رکھنا۔ تو میں اس پہ بتا رہا تھا یہ واقعہ کہ بڑے بھی ہیں تو سمجھاؤ، دیکھو کتنی اچھے طریقے سے سمجھا دیا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پھپھو کو، بے ادبی بھی نہیں کی، گستاخی بھی نہیں کی، نافرمانی بھی نہیں کی، سخت جواب بھی نہیں دیا، لیکن قائل کرا دیا کہ میں غلط نہیں کر رہا ہوں، آپ مجھے معذور ہی سمجھیں اور اس پر ذرا دباؤ نہ ڈالیں، میں سب صحیح کروں۔ لیکن ایسا نہیں کرنا۔ صاحب کہنے لگے کہ میں جو ہے تو میں تو قائل نہیں ہوں، لیکن والدہ کو ایک بکرا لا کے ہر جمعرات کو دے دیتا ہوں، وہ جہانگیر پیرانی درگاہ کو لے کے جاتے ہیں۔ کیوں؟ تو وہ امی ہے، امی کو میں کیا بول سکتا ہوں، امی کیا کرنا چاہ رہا ہوں، وہ کل وہ لے کے دے دیتے۔ بولا بھائی امی کو جہنم میں جانا گوارا کریں گے؟ امی کے لیے اللہ تعالیٰ کی پکڑ کو برداشت کریں گے؟ اس زاویے سے، اس نقطۂ نظر سے سوچا ہی نہیں، بس دنیا کے حد تک سوچا کہ میری ماں ہے، محبت سے پالی ہے، اس کو جو بولے کر دو، اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، اماں کو نہیں تو کس کے اوپر خرچ کریں گے؟ تو بابا اماں پہ ہی خرچ کرو، لیکن اس کے گناہ گار ہونے میں تو خرچ مت کرو، اس کے نیکوکار بننے میں خرچ کرو۔ کہ اماں یہ بکرا 8,000 کا آتا ہے، میں آپ کو 18,000 دے دوں گا، لیکن اس کو صدقہ کر دو، خیرات کر دو، چاہے انہیں بزرگ کے لیے کر دو، مگر اسلام کے طریقے پر کرو، جیسے اسلام نے سکھایا ہے اس طریقے سے کرو۔ آپ جتنا مانگیں گے میں دوں گا، میں آپ کی خدمت سے پیچھے نہیں ہٹ رہا، میں آپ سے بخل نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ میں یہ بھی تو نہیں دیکھ سکتا کہ اللہ کی پکڑ میں آپ آ جائیں، اس لیے یہی پیسہ اس طرح کرو، خیرات اس طرح خرچ کرو۔ سمجھا سکتے ہیں، اور گھر کی عورتوں کے عقیدوں کو درست کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ اب بھی ٹھیلیاں لا کے دے رہے ہیں اور دودھ لا کے دے رہے ہیں، سامان لا کے دے رہے ہیں، سب لا کے دے رہے ہیں۔ میں تو نہیں کرتا، میں تو بالکل غلط ہے بھائی، بدعت ہے، میں نہیں کرتا، مسجد میں جا کے بیٹھ جاتا ہوں، لیکن گھر والے سب گناہگار ہیں، یہ کیا بات ہے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے۔
10ویں محرم کو حضرت حسین کی شہادت ہوئی ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ محرم کو 10 تاریخ کی نسبت اسی واقعے سے ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ 10 محرم کی فضیلت یوم خلق السماوات والارض منہا سے اس وقت سے ثابت ہے، 10ویں محرم کی فضیلت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم کی توبہ اسی میں قبول فرمائی، ان کا حبوط الی الارض اسی دن ہوا اور اللہ نے ان کی توبہ اسی دن قبول کی۔ حضرت موسیٰ کو فرعون کے مظالم سے نجات اس دن ملی، اور بہت سی باتیں صحیح حدیثوں میں اور بہت سی باتیں ضعاف میں آئی ہیں۔ اگر ہم صرف صحیح والی ہی لیں تو اتنا ضرور معلوم ہو گیا کہ یہ مہینہ اللہ کی نظر میں جب سے زمانہ بنایا گیا ہے تب سے محترم ہے، اور 10 تاریخ فضیلت کی تاریخ۔ یہ نسبتیں سب بعد کی نسبتیں جو اس سے منسوب ہوئی۔ قیامت بھی 10 محرم کو قائم ہوئی، قیامت بھی 10 محرم ہی کو قائم ہوئی، تو یہ سب احادیث میں موجود ہے۔ لیکن یہ سمجھنا کہ حضرت حسین کی شہادت سے 10 محرم کا کوئی تعلق ہے، یہ کوئی تعلق نہیں، وہ تقدیر میں اللہ نے لکھا تھا کہ ان کی شہادت بھی اسی دن ہو جائے، تو اس دن ہو گئی ان کی شہادت۔ اور حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے ہمارے جاہل لوگ اس کو منحوس مہینہ سمجھتے ہیں، تو بھی غلط ہے۔ اس واسطے کہ شہادت بری بات نہیں ہے، شہادت تو اچھی بات ہے۔ صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ وہ گھروں میں مرنے کو عیب سمجھتے تھے، کسی صحابی کی موت گھر میں آ رہی ہوتی تو روتے تھے، تو کیوں رو رہے ہیں بھائی، آپ تو صحابی ہیں، آپ تو ایسے اچھے کام کیے ہیں، آپ تو اتنے نیک آدمی ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں مرتے وقت میں؟ تو فرماتے تھے کہ بھائی ہاں الحمدللہ وہ تو سب اللہ نے توفیق دی ہم کو، لیکن موت رونا اس لیے آ رہا ہے کہ عورتوں کی موت مر رہا ہوں، عورتیں گھر میں مرتی ہیں، مرد تو رہے خدا میں مرتا ہے، عورتیں گھر میں مرتی ہیں، تو اس لیے مجھے رونا آ رہا ہے کہ میں مرد ہو کر عورتوں کی موت مر رہا ہوں۔ یہ مزاج جس کو بنایا گیا تھا وہ سوچ سکتے ہیں کہ شہادت کا ملنا کتنی بڑی نعمت ہے، جس کے لیے صحابہ نے دعائیں کی، جس کے لیے نبی نے تمناؤں کا اظہار کیا، وہ کتنی مبارک موت ہے۔ اس موت پر 10 محرم کو تو مسلمانوں کو خوشی منانا چاہیے، غم تھوڑی مناتے ہیں، شہادت پر خوشی منانا چاہیے، غم منانا چاہیے۔ ہاں جدائی کا غم ہے تو جدائی کا غم صرف 3 دن جائز ہے، 3 دن کے بعد جائز نہیں، بالکل حرام ہے 3 دن کے بعد۔ جدائی کا غم صرف 3 دن جائز ہے، یوم حادثہ سے 3 دن تک جدائی کا غم بنا۔ اس لیے سیدنا حضرت حسین کی شہادت جس وقت ہوئی تھی، ہر مسلمان کا دل صدمے سے اور حزن و ملال سے معمور ہو گیا تھا، لیکن 3 دن کے بعد ان لوگوں نے ماتم نہیں کیا، ان لوگوں نے پھر کوئی غم نہیں کیا، اس لیے کہ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں وہ دین اس کی گنجائش نہیں دے، اس لیے بات وہاں پر ختم ہو گئی۔ تو اس کو 1400 سال تک کیسے باقی رکھا گیا، کس نے رکھا؟ تو کوئی رکھ لیتا ہے تو رکھ لے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، لیکن بھائی ہم اہل السنت والجماعت اپنے کو کہتے ہیں اور ہم اپنے نبی کا فرما بردار کہتے ہیں، قرآن حدیث پر ایمان لائے ہیں، اور پھر ہم کیسے اس کو جائز سمجھ سکتے ہیں؟ اس لیے کسی سنی کا کوئی ایسا کام کرنا اس مہینے میں جو ماتم سے جڑتا ہے جائز نہیں۔ یا تو آپ اپنے کو شیعہ کہہ لو یا سنی کہو تو چھوڑو، اس لیے کہ سنیوں کے ہاں جائز نہیں، سنیوں کے ہاں جائز نہیں، اس لیے چھوڑو۔ اور ہم ایسے حرکتیں کرتے ہیں اور ہماری عورتیں بھی ایسی حرکتیں کرتی ہیں جس سے ایک باطل اور مسلم دشمن قوت کی تعداد بڑھتی۔ تماشا دیکھنے جا رہے 10 محرم کو جلوس میں کتنا سنی چاہ رہے ہیں دیکھنے کے بعد، اور بعض لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، اور بعض لوگ ہیں وہ واٹس ایپ پر ایک دوسرے میں منتقل کر رہے ہیں ان کی حرکتیں۔ بعض ہمارے سنی بھی اور اللہ معاف فرمائے بعض دفعے علماء کا گروپ بھی ان کی حرکتوں کو پھیلا رہے ہیں۔
اور نبی فرما رہے ہیں من کثر سواد قوم فهو منهم، جو کسی قوم کے گیدرنگ کو، مجمع کو بڑھائے گا وہ اسی میں شمار کیا۔ اگر شیعہ لوگ اپنے منظروں کو، عزاداریوں کو، ماتم کو، جلوسوں کو اپنے واٹس ایپ پر، اپنے گروپ میں پھیلاتے ہیں، تو اگر وہ ان کے اپنے پھیلانے سے 100 فونوں پر گئے، 100 واٹس ایپ پر گئے مثال کے طور پر، تو ہم لوگوں نے جو اپنے میں پھیلایا تو وہ 200 یہ اور 300 ہوئے، تو کس طرح سے وعدہ قوم نہیں ہوا۔ ان کے اپنی ایکٹیویٹیز کو ہم نے نہیں بڑھایا، ہم نے بڑھایا۔ ان کے اپنے کاموں کو، ان کی اپنے غلط چیزوں کو ہم نے اضافہ کر دیا۔ اب اگر دیکھا جائے گا کلک کر کے کہ بھائی کتنے لوگوں نے اس سائٹ کو وزٹ کیا ہے، تو اگر صرف شیعہ کرتے تو مثلا 10 ہوتے تو ہمارے کرنے کی وجہ سے 100 ہو گئے وزٹر۔ تو یہ 90 گناہگار نہیں ہے ان کا ساتھ دینے کی، اپنی جگہ بیٹھ کے خالی تماشا کر رہے ہیں۔ آپ کو کیا پسند آ رہا ہے اس کے اندر؟ اس میں آپ کو کیا پسند آ رہا ہے دیکھنے کے بعد؟ اور کے بیٹھ کے گھروں میں ٹی وی کھول کے دیکھ رہے ہیں، آج کا چھٹی کئی دن ہے، بیٹھو ٹی وی کھلا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے، اور چینلز پر سب ماتم، عزاداری، جلوس جو کچھ ہو رہا ہے سب ہمارے صحابہ پر تہمتیں باندھی جا رہی ہیں، بہتان لگائے جا رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ اپنے گھر میں وہ تماشا سن بھی رہے، دیکھ بھی رہے، اور نہیں سمجھ رہے ہیں کہ اس سے صحابہ کی روحوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اور نبی نے فرمایا جس نے میرے صحابہ کا دل دکھایا اس نے میرا دل دکھایا، اور جس نے میرا دل دکھایا اس نے اللہ کو ستایا، اور جس نے اللہ کو ستایا ان قریب اللہ پاک اس کو ذلیل کریں گے، چاہے کہیں بھی اللہ ذلیل کرے گا۔ تو ہم یہ سب کر رہے ہیں بیٹھ کر کے، کیسے کر رہے ہیں بھائی؟ تو سمجھ ہی نہیں رہے کہ گناہ ہو رہا ہے، یہ بھی تو گناہ ہو رہا ہے، اور جو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں ان کا تو کیا کہنا۔ ہم جو بندی لوگ تو کہتے ہی کہتے ہیں، جو دیکھنے جاتے ہیں اور جو ان کا بہت ساتھ دیتے ہیں، ان کے امام اعلی حضرت امام احمد رضا خان صاحب بریلوی، ان سے ایک استفتاء آیا ان کے پاس کہ عزاداری کی محفلوں میں شرکت کا کیا حکم ہے، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو انہوں نے جواب میں لکھا کہ جائز ناجائز تو بات کی بات ہے، میں تو جو لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں اور اس کا مشاہدہ کرتے ہیں ان کے ایمان کی بھی تصدیق نہیں کر سکتے۔ تو اتنا بڑا فتویٰ تو دیا، بھائی یہ دوسروں کے نہیں مانو، دوسرے علماء کی، اپنے عالم کی تو مانو، اپنے امام کی تو مانو۔ تمہارا امام خود کہہ رہا ہے کہ اگر اس میں شریک ہو گے تو مجھے خطرہ ایمان کے چلے جانے کا ہے، یہ کہہ پھر بھی جا کے تماشا بنا رہے ہیں اور اس میں خوب شریک ہو رہے ہیں، اور ان کی حمایت میں بیانات جاری کر رہے ہیں، اور ان کی حمایت میں ابھی کیوں مسلمان سیدنا حضرت حسین کی تاریخ سنانے کے واسطے، اہل بیت کی مظلومیت کے واقعات سنانے کے واسطے کوئی اور زمانہ بھی تو متعین کر سکتے ہیں، اسی زمانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس زمانے میں تو صرف رد کی بات کرو، حق کی بات کرو، اصلاح کی بات کرو۔ ہاں اہل بیت ہمارے بھی جگر کے ٹکڑے ہیں، اہل بیت ہماری بھی آنکھوں کا نور ہیں، ہم اہل بیت کے مظالم کو کبھی اپنی نسلوں کو سنانے اور بتانے کے لیے بیان بھی کریں گے کہ کیسے کیسے مظالم اہل بیت پر ہوئے، اس دین کی خاطر، ایمان کے خاطر، اسلام کے خاطر سنائیں گے، ضرور سنائیں گے، ضرور سنانا چاہیے، ضرور سننا چاہیے، لیکن اس کے لیے وہ زمانہ نہیں جس زمانے میں جھوٹے طریقے پر یہ لوگ سنا رہے ہیں۔ اس لیے ہم یہ سچی کہانی کبھی اور سنائیں، اس وقت نہ سنائی جائے۔ اس وقت کے جمعوں میں بھی کیا ضرورت ہے حضرت حسین کی شہادت کے تذکرے؟ کبھی اور بھی تو کیے جا سکتے ہیں، رمضان میں بھی تو سنائے جا سکتے ہیں، جماعت الاولیاء میں بھی تو سنائے جا سکتے ہیں، رجب میں بھی تو سنائے جا سکتے ہیں۔ اس وقت کیوں جب صحابہ کے دشمن یہ کام کر رہے ہیں، اس وقت میں؟ اور اسی لیے تھوڑا ایمانی غیرت کا مظاہرہ کرو۔ جتنے سنی بیکرز ہیں وہ سب روڈ بنا رہے ہیں، یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ بکری خوب ہو جائے گی تو پیسہ بنے گا، اپنے کو کسی کے دین سے کیا لینا دینا، لیکن یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ تم ایک بدعقیدہ دشمن صحابہ کی قوم کو مدد کر رہے ہو،
قرآن کہتا ہے اچھائی کے کاموں میں مددگار بنو اور برے کاموں میں مددگار مت بنو. تو کیوں مددگار بن رہے ہیں سنی بیکرز؟ اگر ان کے بیکری پر کوئی آئے اور کہہ رہے ہم کو روز چاہیے تو ہمارا نہیں بنتے بھائی، کیوں نہیں بول سکتا وہ کیوں نہیں بول سکتا؟ اگر آپ کسی شیعہ کی کتابوں کی دکان پر جائیں اور ان سے کہیں کہ حضرت عمر کے فضائل پر کوئی کتاب دے دیجیے، تو وہ کیا بولے گا؟ یہاں نام مت لو، یعنی ملتی ہے کتاب، جہاں جا کسی دوسری دکان پہ ڈھونڈے. کیوں؟ اس کو اپنے ایمان کی غیرت تو اپنی دکان میں پیسے کمانے کے لیے بھی حضرات صحابہ کے فضائل، حیات الصحابہ، اسوہ صحابہ، تذکار صحابیات اس کی دکان میں ایک بک بھی نہیں ملے گی. کیوں نہیں ملے گی؟ تو صاحب ہماری ایمانی غیرت اجازت نہیں دیتی. چاہے 4 پیسے کم کما لیں گے لیکن ہم ان کی کتاب تھوڑی بیچیں گے، ہم ان کے فضائل تھوڑی سنائیں گے. لیکن مسلمان میں سنی میں کیوں نہیں ہے یہ غیرت؟ سنی میں یہ غیرت کیوں نہیں؟ لیکن ہم سمجھتے ہیں اللہ پہ بھروسہ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. اہل باطل کوئی سمجھوتا ہمارے ساتھ نہیں کر رہے ہیں اور کوئی مربت و رعایت کا معاملہ ہمارے ساتھ نہیں کر رہے ہیں. ہم ہی ایک قوم ہے جو سب کی رعایت کر رہے ہیں، سب کی رعایت ہم ہی کر رہے ہیں اور کوئی ہماری رعایت نہیں کر رہا. یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ بھائی دارالشفا میں کچھ سنی بھی رہتے ہیں تو اپنے اپنے گھروں میں کر لو، بیچارے ان کی دل آزاری ہوگی، سنی پڑوسیوں کو کیوں تکلیف دی جائے. کوئی سوچ رہا؟ بلکہ سنیوں کے گھر پہ اتنا بڑا پنگا لگا رہے ہیں کہ مجبور ہو کے گھراں بیچ کے چلے جاتے ہیں. جب وہ کوئی رعایت نہیں کرتے تو آپ ہی کا کلیجہ اتنا بڑا کیوں ہو گیا ہے کہ آپ سب کی رعایت کریں اپنے دین کے بارے میں؟ صحابہ کو منہ نہیں دکھائیں گے قیامت میں؟ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی تکلیف سے غضبناک نہیں ہو گئے تھے؟ اور آپ نے ممبر پہ چڑھے، ایک صحابی نے کہا بعض لوگ ہمارا دل دکھاتے ہیں، تو اتنے دکھی ہوئے کہ ممبر پہ چڑھ کر سارے مدینے کو جمع کر کے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی. یہ حدیث ہر ممبر جو سنائی جا رہی ہے، ہر جمعے کو سنائی جا رہی ہے. تو عقیدہ تو ہمارا یہ ہے. اور سواد کس کا بڑھا رہے، مجمع کس کا بڑھا رہے؟ بہت سارے مسلمان ایسی حرکتیں کرتے ہیں، بہت ساری عورتیں جاتی ہیں، شربتیں بنائی جا رہی ہیں، امام حسین کی فاتحہ دلائی جا رہی ہیں، روٹ پکائے جا رہے ہیں، گھروں میں بھی پکائے جا رہے ہیں اس مہینے کے اندر. کیوں بھائی؟ تو وہ کیا روٹ ہے اللہ بہتر جانتا ہے، ہمیں نہیں معلوم وہ روڈ ہے کہ روٹ ہے کہ روڈ ہے کہ کیا ہے، خدا ہی جانے. لیکن بہرحال ایک بسکٹ ہے، وہ اس بسکٹ کو کھانے کے واسطے امریکہ سے منگائے جا رہے ہیں، سعودی عربیہ سے منگائے جا رہے ہیں، پارسل جا رہے ہیں ہندوستان سے. تو کیا چیز ہے جس کو نہ کھاویں تو سنی جو ہے وہ سنی باقی نہیں رہے گا؟ کیا بات ہے؟ ایثار کرو بھائی. بات تو ہنسی مذاق کی محسوس ہو رہی ہے کہ بھائی کھانے کی چیز کا کیا ہے، کوئی بنایا ہے تو کھا لو، کوئی ہدیہ دیا تو وہ قبول مت کرو. دوسرے سنی سے بولو کہ بھائی آپ سنی نہیں ہے کیا؟ ہم سنی ہے تو آپ جانو، آپ کا عمل جانے. ہم تو سنی ہیں، ہم کسی صحابہ کے دشمنوں کا ساتھ نہیں دے سکتے، ہم نہیں دے سکتے. آپ اخبارات میں دیکھو روز عزاداری کے اشتہار آ رہے ہیں. عزاداری کی محفل، عزاداری کا کیا مطلب ہے کہ مجلس کی جاتی ہے، اس مجلس میں حضرات صحابہ کرام سے تبرہ کیا جاتا ہے.